اللہ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کر دنیا کی مایہ ناز شخصیات حیران رہ گئیں اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ دوستو، یہ واقعہ 1351 ہجری میں عراق میں پیش آیا، جہاں پر 2 صحابہ اکرام کی قبروں کو کھودا گیا۔ تو اندر کیا منظر تھا جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی، اور اس کی کھدائی کا حکم شاہ عراق نے ایک خواب دیکھا تھا جس کے ذریعے ہوا تھا۔ تفصیلات میں جانے سے قبل آپ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ساتھ ساتھ آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نم ہونے والی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات وہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری سعید کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا کہ یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ پہلے آپ قبروں کو کھودنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے متعلق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم سے اس وقت قبروں کو کھودنے اور لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کرا دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ یہ عید قرباں کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو کھودا جائے گا۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو اسلامی دنیا میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، پاکستان، روس اور انڈیا کے مسلمانوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی یہ خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو گئے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھودا گیا۔ حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ 2 فرلانگ دور تھا، تمام ممالک کے سفیر، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی لاش کرین پر رکھے گئے اسٹرکچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹرکچر کو الگ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم وزیر جمہوریت نے اسٹرکچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ پھر اس طرح حضرت جابر کی لاش کو بھی نکالا گیا۔ دونوں لاشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل محفوظ تھے۔ لاشوں کو دیکھ کر یہ بالکل بھی یقین تک نہیں آ رہا تھا کہ 1300 سال پہلے کی لاشیں ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ان کو وفات پائے مشکل سے 2 یا 3 گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں اصحابہ کرام کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکیں۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔
اس منظر کو دیکھنے کے لیے بڑے سے بڑی اسکرینز لگائی گئیں تاکہ دقت محسوس نہ ہو اور ہر کوئی بڑی آسانی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ سکے۔ دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان پر کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے اور وہی اس دنیا کا حقیقی مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق چل کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی دنیا و آخرت دونوں ہی بہت اچھی اور کامیاب گزرتی ہیں۔ ان دو صحابہ کی جب قبروں کو کھودا گیا تو یہ اندازہ لگانا ہی بہت مشکل تھا کہ یہ کئی سال پرانی ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی 2 سے 3 گھنٹے پہلے ہی موت ہوئی ہے، اور یہ اسی طرح لگ رہا تھا کہ محفوظ ہیں۔ اب بھی قبر میں ان کی قبر کو وہاں سے نکالا گیا کہ ان کی لاشوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ سے اس طرح اور بھی بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کرتے رہیں گے۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر نہریں کھودنے کا حکم دیا۔ ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں نکل رہی تھی۔ لا علمی میں اچانک نہر کھودنے والا اوزار آپ کے قدم مبارک پر پڑ گیا اور آپ کا پاؤں کٹ گیا، تو اس میں سے تازہ خون بہہ نکلا، جبکہ آپ کو فوت ہوئے 40 سال گزر گئے تھے۔ 40 سال بعد وہاں کھدائی کی جا رہی تھی، جس کے دوران حادثاتی طور پر قدم کٹ گیا اور قدم مبارک الگ ہو گیا اور اس میں خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ شہدان اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اپنی قبروں میں رزق دیتے ہیں، جو بالکل ٹھیک بات ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کی ذات سب سے بہترین ذات ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ پھر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر مبارک سے نکالا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ 6 ماہ کے بعد نکالا تو اسی حالت میں تھا جس طرح انہیں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ 40 برس کے بعد اپنے والد ماجد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھود کر ان کے مقدس جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اسی حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھا گیا تو خون بند ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا وہ بالکل سلامت تھا۔ اسی طرح ہم نے آپ کو عراق کے بادشاہ کا واقعہ سنایا ہے۔ ایک رات حضرت حذیفہ الیمنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بادشاہ، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔
آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام الناس کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہی سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوش کن خوشبو سے معطر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشک بار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت تھی۔ اللہ پاک مختلف واقعات کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے، مگر بندہ ہی یہ بات نہیں سمجھتا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی رہائش گاہ ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اپنی حقیقی دنیا کی جانب جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کریں گے اس کے بدلے ہی ہمیں ملے گا، یعنی اس دنیا میں اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اجر و ثواب دیں گے، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارے لیے حقیقی دنیا میں بہت ہی سخت عذاب ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی ہدایت دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کا ایک وسیلہ بنائے، ہمارے لیے چیزیں آسان کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کے اصولوں کے مطابق چل کر رہنا چاہیے، اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ٹاپک ہیں جن پر ہم ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔